نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ نیک عمل کا اجر جو ہے عام دنوں میں یہی ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن رمضان کا جو اجر ہے یہ اس سے مستثنا ہے۔ اس اجر کو اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام کاموں کا جو اجر ہے یہ فرشتے ان کو تقسیم کریں گے، لیکن یہ جو رمضان کے روزوں کا جو اجر ہے یہ میں اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو ان کو افطاری کے وقت ملتی ہے، جب آدمی افطاری کرتا ہے دل کو سکون پہنچتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ساری آندھریں جو ہیں وہ تر ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اس کے لیے 2 خوشی ہیں روزہ دار کے لیے، ایک تو افطاری کے وقت اس کو ملتی ہے اور دوسری میں اللہ پاک اس کو اپنی ملاقات کے وقت عطا کروں گا۔ تو روزے دار کے لیے اللہ پاک نے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہتا ہے یہ مجھے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو روزہ اور قرآن مقدس جو ہے یہ بندے کی سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا یا اللہ کہ میں نے اس کو بھوکا رکھا، میں نے اس کو پیاسا رکھا، میں نے اور بھی بہت سی چیزیں حلال تھیں جو اس کے لیے حرام ہو گئیں، تو یا اللہ اس نے پانی نہیں پیا، اس نے چھپ کر بھی پانی نہیں پیا، اس نے یا اللہ کمرے میں بیٹھ کر بھی روٹی نہیں کھائی، یہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور قرآن مقدس جو ہے یہ بھی بندے کی سفارش کرے گا یا اللہ یہ دن بھر میری تلاوت کرتا رہا، تراویح میں میری تلاوت کرتا رہا، نفلوں میں میری تلاوت کرتا رہا، یہ رات کو بھی جاگ کر قیام کرتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، نہ اس نے دن کو رام کیا نہ اس نے رات کو رام کیا، یا اللہ میری ہی تلاوت کرتا رہا، مجھے ہی پڑھتا رہا، یا اللہ میری وجہ سے نہ یہ رات کو صحیح سو سکا نہ دن کو صحیح آرام کر سکا، تو یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بندے کی اس اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اگر کھجور نہیں ملتی تو خرما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر وہ بھی نہ ملتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادے پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ اللہ کے نبی کی محبوب سنت ہے، اگر وہ نہ ہو تو خرما کے چند دانوں سے روزہ افطار کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر فرض کرو وہ بھی نہ ملے تو فرمایا سادے پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایک سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی ایک سنت افطاری کے وقت کا الگ ثواب مل جائے گا اور 100 شہیدوں کا الگ ثواب مل جائے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بے مراد نہیں واپس لوٹاتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دن اور رات میں بندے کی ایک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فرمایا افطاری کے وقت جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں 3 آدمیوں کی دعا کو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو روزے دار ہے اور افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو عادل حکمران ہے، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو مظلوم ہے۔
اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان مبارک بھی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے لگے تو فرمایا اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ 3 آدمی ہیں جن کی دعا رمضان کے مہینے میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک وہ روزہ دار جو افطاری کے وقت دعا کرتا ہے، اور ایک عادل بادشاہ، اور ایک مظلوم آدمی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی دعاؤں کو اللہ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، اور اللہ پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے لیٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن میں قبول ضرور کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔